آپ نے کیا کیا؟ کھانا آپ کا اپنا تھا؟ نہیں جی، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، آپ نے کیا کیا؟ جی میں نے اسے کہا تھا جا لنگر میں جا کے کھا لے، وہ نہیں گیا تھا تو میں نے لنگر کی دال اس کی طرف بڑھا دی تھی، باقی خود کھا لیا۔ کفر کے فتوے کہہ رہے ہو، میرے جملوں پر کہہ رہے ہو، کفریہ جملے ہیں، میں نے آپ کو کیا کہہ دیا؟ میں نے اتنا ہی کہا نا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ سنو پیر صاحب، اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھتے سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ تمہارا اپنا نہیں تھا، رب کا دیا تھا، برابر سمجھتے تو اسے ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے، تم نے تو برابر بھی نہیں سمجھا۔ ان کی آنکھیں کھل گئی، آنکھیں، توجہ ہو گئی نا۔ لفظ سخت ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کہا آج سمجھ آ گئی، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو دل میں تنگی اونچی کہو نہیں آنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل کمال صوفیاء اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اس گروہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا۔ اللہ والوں نے اس گروہ کا کہنا کیا ہے؟ درویش وہ ہے جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف۔ درویش کون ہے؟ جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو، اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو خوش ہو کر کہے الحمدللہ میری ذمہ داری ختم۔ اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا، یہ مال کی وجہ سے وہ اٹھ گیا۔ یہاں تک ان کا کہنا دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بخیل ہونا تعریف کے قابل نہیں، اور اس کے لیے سال بھر میں پہلے اتنا مال جمع کرو کہ زکوٰۃ کے قابل بنو۔ جمع ہی کیوں کرے؟ آئے اور جائے، ادھر آئے ادھر اللہ کی راہ میں جائے، سکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ والے جمع ہی نہیں ہونا دیتے۔ اللہ والے چیز کا صحیح استعمال، صحیح جگہ، صحیح استعمال، برکت استعمال میں نہ آئے یا فضول خرچ ہو تو ضائع، بے برکتی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ڈپریشن، انگریزی کا لفظ ہے، مایوسی، اداسی، بیزاری، اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ دل نہیں لگ رہا، طبیعت نہیں لگ رہی، ڈپریشن۔ یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ آپ جانیں، ڈاکٹر جو بتائیں، شریعت یہ بتاتی ہے منہ سے غلط لفظ نکلے یا غلط لقمہ جائے ڈپریشن ہو جاتا، یہ شریعت بتاتی ہے۔ غلط لقمہ حلق سے نیچے اترا یا غلط لفظ آپ کے حلق سے نکلا تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی ڈپریشن۔ اگر آپ نے کمائی اپنی دواؤں پہ خرچ کر دی کیا کمال کیا؟ ویسے ہے انسان عجیب، اپنی جوانی خرچ کر کے پیسے کماتا ہے، پھر اس پیسے خرچ، جب وہ پیسے جمع ہو گئے اب وہ پیسے لگا کے جوانی واپس لینا چاہتا ہے۔ ایسا یا نہیں ہے؟ دوائیں ایسی مل جائیں میری جوانی واپس آ جائے، جوانی واپس آتی ہے۔ مال کماتے ہیں خوش ہونے کے لیے، لیکن مال کمانے کے لیے فکر مند ہے۔ مال ملے تو خوشی آئے، مال کمانے کے لیے فکر مند، اور دنیا کے لیے فکریں کرنے والوں رب کو راضی کر لو، دنیا کم نہیں ہوگی، دنیا کم نہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کی تو کوئی نفل قبول نہیں۔ فتوح الغیب میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفل کر رہا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے، ادھر دے رہا ہے ادھر دے رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے بادشاہ خدمت کے لیے بلائے، بادشاہ بلائے اور جس کو بلایا ہے وہ وہاں جائے مگر بادشاہ کے غلام کی خدمت کرتا رہے۔ بادشاہ کی خدمت نہیں کر رہا، کس کی کر رہا ہے؟ بلایا کس نے؟ بے وقوفی ہے نا، بادشاہ کو چھوڑ کے وہاں لگا ہوا ہے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ ادھر ادھر خرچ کرنے والوں، اگر زکوٰۃ نہیں دی تم پر لازم ہے تو تم نے پھر کچھ کمایا نہیں۔ عوارف المعارف میں یہ بات موجود ہے، وہ بندہ نادان جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔
جو تیرے ذمے ہے تو وہ ادا کر، تحفہ کہاں سے پیش کر رہا ہے؟ یہ لوگ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی غرض رفائی امور میں خرچ کرنا برا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے اوپر جو لازم ہے اس کو ادا کریں اور کوشش کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زیادہ چارہ کھانے والا جانور ہلاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پیٹ بھر کے کھائے، دھوپ میں جگالی کرے، پھر فضلہ بار نکالے، پھر بھوک لگی، پھر کھایا، تو وہ جانور تندرست رہتا ہے۔ جمع کرنے کے شوق میں جمع کر رہے ہیں، خرچ نہیں کر رہے تو خرابی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی پانی کہیں ٹھہرا رہا ہے، بو آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ پوچھ رہا ہوں یہی بات۔ جمع کرنے والی کیا چیز ہے؟ شریعت ہمیں بتاتی ہے دنیا میں جمع کرنے والی کیا چیز۔ ایمان والے کو چاہیے، ایمان اس کے پاس ہے تو دنیا کے مال سے اچھی بیوی، نیک اولاد، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ ہے جمع کرنے کا سامان۔ آپ پیٹیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ جمع کر رہے ہو، جمع کرنے اچھی بیوی ہو جو ایمان میں مدد کرے، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی، اونچی گئی ہے۔ یہ اسلام کا نظام دو بنیادوں پر ہے، روحانی اور مادی۔ یہ زکوٰۃ، مالی سرمایہ، حضرت صدیق اکبر نے اسی لیے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا کہ اسلام کا نظام درم برم نہ ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، حضور فرماتے ہیں محبت کرنے والے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ سونے کی ان کے پاس ایک پوری وادی ہو تو کہیں گے 2 ہو جائے، 2 ہو جائیں گی تو کہے گا نہیں، 3 نہیں کہے گا، ہاں 4 ہو جائے تو ہاں 8 ہو جائے تو ملٹی پلائی، ڈبل ڈبل چاہے گا۔ فرمایا آدمی کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی، حدیث شریف ہے۔ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کی محبت نہیں ہوگی، دل میں زنگ نہیں آئے گا، ہمیں اجتماعی جذبہ رہے گا، اور تونگری مالدار ہونا پیسے کی زیادتی کا نام نہیں، بڑے دل کا نام ہے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جیسے ایک دانہ، انبتت، مسئلہ بھی ایک سن لو، انبتت قرآن ہے، زمین میں بویا ایک دانہ، اللہ فرماتا ہے انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے۔ کون اگاتا ہے؟ آواز، اگانے والا تو اللہ ہے، اگانے والا اللہ فرماتا ہے وہ دانہ اگاتا ہے، حالانکہ اگاتا کون ہے؟ اللہ۔ نسبت دانے کی طرف دانے کو یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ شان کس نے دی؟ یہ قوت کس نے دی؟ تو وہ رب جو دانے کو قوت دے سکتا ہے اپنے ولی کو نہیں دے سکتا؟ جو کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے ان کو سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے روزانہ رات کو، کیا لگاتے تھے؟ سرما جانتے ہیں؟ یہ کالا نہیں، یہ جو کالا سرما آپ لگاتے ہیں یہ نہیں، مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں ملتا ہے سرخ رنگ کا سرما، اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال، اسمد۔ وہ حضور لگاتے تھے، 3 سلائیاں دائیں میں 3 سلائیاں بائیں میں، روزانہ کا معمول۔ اس سرمے کے لیے فرمایا ینبت الشعر ویجل البصر، یہ سرما پلکیں اگاتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ نظر کو تیز کون کرتا ہے؟ پلکیں کون اگاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ سرما کرتا ہے۔ اس سرمے میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ تو جو رب سرمے میں رکھتا ہے اپنے حبیب میں نہیں رکھ سکتا؟ جو کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہوش کرنا چاہیے۔ مسئلہ میں نے آپ کو سنا، اللہ فرماتا ہے انبتت، وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بال، ایک دانے سے کتنے ہوئے؟ 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟
ایک دانے سے 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، 1400 کرے، 2100 کرے، 2800 کرے، جتنا چاہے اللہ بڑھا دے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ اونچی. اور جو نہیں دیتے ہیں ان کو کچھ ملتا نہیں. گناہ الگ، ان کی وبال الگ. سوچنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں. میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلے بیان کیے. اب سن لیں 2 باتیں اور. اس ماہ میں زکوٰۃ کے ساتھ اگر آپ کے ذمے کوئی اور ہے، صدقہ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ زکوٰۃ لازم ہے مسلمان پر، مرد ہو یا عورت. اگر عورت کے پاس سونا ہے، پیسہ نہیں ہے، مرد اس کو دے نہیں رہا، وہ کہہ رہا تمہارا سونا ہے تم جانو. مسئلہ ایک رہ گیا تھا میرے ذہن میں آ گیا اس لیے بتا رہا ہوں. تو عورت سونا بیچ کر، اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی. اور اگر مرد ذمہ لیتا ہے کہ تیرا خرچ میرے ذمے ہے تو میں تجھے پیسے دوں گا، زکوٰۃ دے دینا، تو پھر اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے شوہر نہیں دے رہا، میں سونے کا کیا کروں. اتنا حصہ بیچ کر اس کو زکوٰۃ دینی ہے، دینی ہے. یہ یاد رکھیے گا. باقی تمام مسائل جو لوگ بعد میں آئے، اگر انہوں نے نہیں سنے وہ ریکارڈنگ سن لیں. میں نے تفصیل سے آپ کو 2 گھنٹے پورے زکوٰۃ کے بارے میں سنا دیا. زکوٰۃ کے لیے بتایا آپ کو پہلا حق ہے رشتہ داروں کا، پھر پڑوسیوں کا. ہم اہل سنت و جماعت یہ یاد رکھیں، بھولیں نہیں، بد عقیدہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کے پیسے اور آپ کی زکوٰۃ بچانا چاہتا ہوں، آپ کی چیز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نہیں مانیں گے، آپ ذمہ دار ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سینمے بنانے میں پیسے لگاؤ گے تو گناہ میں شریک ہوگے یا نہیں ہوگے؟ اونچی. اسی طرح بد عقیدہ کو دو گے، وہ آپ کے خلاف جتنے کام کریں گے اس میں آپ شریک ہو جاؤ گے یا نہیں ہوگے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ نبی کی گستاخی کریں گے، ان اولیاء کے خلاف جو کچھ کہیں گے اس میں آپ کے پیسے لگے ہوں گے، تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس لیے بتا رہا ہوں. الحمدللہ ایمان والا اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں. صدقہ فطر ہر روزے دار نے یا جس نے روزہ نہیں بھی رکھا اس نے بھی، اگر وہ مالک نصاب ہے، روزہ شرط نہیں ہے فطرے میں، روزہ نہیں بھی رکھا اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ نے تب بھی فطرہ ادا کرنا ہے. اور فطرہ دینا ہے حیثیت کے مطابق. کیسے دینا ہے؟ اونچی نہیں، آواز نہیں نکل رہی، اب تھوڑی سی نکلی ہے. عام آدمی 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، عام آدمی جس کے ٹیبل پہ اچھا کھانا آتا ہے وہ یہ نہیں، وہ زیادہ دے گا. ایک نے گندم سے دیا، دوسرا تھوڑا بہتر ہے وہ جو سے دے، جو زیادہ بہتر ہے کھجور سے دے، ورنہ کشمش. مثلا 100 روپیہ اگر عام آدمی دے رہا ہے تو جو تھوڑا سا بہتر کھاتا ہے وہ 200 روپیہ ایک آدمی کا فطرہ دے، جو اور زیادہ بہتر کھاتا ہے وہ 500 دے، جو بہت اچھا کھاتے ہیں وہ 2000 دے. 4 کلو کشمش کا جو بھی ریٹ بنتا ہے اس کے حساب سے دیں. گھر میں 4 کھانے ہیں، بہترین آپ کا فرنیچر ہے، عمدہ، تو اسی حساب سے دو جیسا رب نے تمہیں دیا. زکوٰۃ دیتے ہوئے کہنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فطرہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں. وہ آگے سے پوچھ لے کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے تو پھر جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. اللہ دلوا رہا ہے، چپ کر کے لے لے.
پتہ ہے سب پردہ پوشی رکھی جا رہی ہے تو لے لے، لیکن پوچھ لے گا تو پھر آپ جھوٹ کہہ سکتے نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسئلے، اگر کچھ رہ گئے ہوں کسی کے ذہن میں ہوں بعد میں پوچھنا چاہیں. میں روز تراویح میں بھی درس میں ہوتا ہوں، وہاں بھی بیان کرتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی روز وہاں موجود ہوں، وہاں پہ بھی سوال آ رہے ہیں. پرانی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہیں، ARY والے 4:10 پہ وہ پرانی جنت کی کنجیاں وہ پروگرام چلا رہے ہیں. آج ٹی وی والے انوار القرآن وہ چلا رہے ہیں، میٹرو ٹی وی والے چلا رہے ہیں. سب کے پاس پرانی ریکارڈنگ ہے، مگر تازہ ہم ٹی وی پہ ہوتا ہوں وہاں سے، وہاں بھی سوال و جواب ہوتے ہیں، تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج یہاں